نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل اپیئرنس کو جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، رائٹ؟ کہ اللہ نے ان کو صرف کیریکٹر سے ہی نہیں بلکہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اور صحابہ کے بھی کئی احادیث ہیں جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ ان کی خوبصورتی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کاروبار یا ٹریڈ کے کام کے لیے سریا بھیجتی ہیں، اور ساتھ میں اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی بھیجتی ہیں۔ اور یہ جو ٹرپ تھی سریا کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کامیابی ملی، اللہ نے ان کو بہت برکت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پروفٹ لے کر واپس ہوئے، اور یہ دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں۔ اور جب وہ میسرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیلز جانتی ہیں کہ ان کی ٹرپ کیسی تھی اور وہ کیا کیا کیے، کیسے چیزوں کو ہینڈل کیے، بازار میں کیسے تھے، ان کی ایمانداری، ان کی محنت، یہ سب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے اتنا زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا خیال آتا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین لائف پارٹنر ان کو اور کوئی نہیں مل سکتا، اور یہ فیلنگز وہ اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے سامنے ظاہر کرتی ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، جسے سن کر نفیسہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں، ان سے کہتی ہے کہ آپ کا خدیجہ سے نکاح کرنے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ ان کی خاموشی میں ان کی رضامندی تھی، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا ہوا؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، وہ اپنے چاچا ابو طالب سے اس بات پر مشورہ لیے۔ ابو طالب یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت ہی نیک اور اخلاق والی عورت تھی، اور وہ بنو اسد کے سردار کی بیٹی تھی، عزت دار گھرانے سے تھی۔ تو ابو طالب خوش ہوئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیں، اور ابو طالب فارمل طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر رشتہ بھیجے۔ تو کچھ نریشنز میں آیا ہے کہ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، اور کچھ نریشنز میں آیا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے اور اسی لیے ان کے چاچا تھے۔ تو خیر جو بھی تھے انہوں نے ان کے رشتے کو قبول کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب کی بات تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریا سے آنے کی 3 مہینے بعد کی بات تھی، ٹھیک ہے؟ 3 مہینے گزر چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے سال کے تھے؟ وہ 25 سال کے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیا عمر تھی؟ اس پر اسکالرز کا ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ کچھ سیرہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر 40 سال کی تھی، کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ وہ 28 سال کی تھی، 28 ایئرس کی تھی۔ جو 40 سال کا اوپینین ہے وہ اولڈر جنریشن سے ملتا ہے، اور ان کی خود دوست جو تھی نفیسہ بنت منیہ، ان کے نریشن سے بھی آیا ہے کہ وہ 40 ایئرس کی تھیں۔ تو میجورٹی علماء اور اوتھینٹک سورسز کے اکارڈنگ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو خیر رشتہ طے ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ ابو طالب نے نکاح میں خطبہ دیا، انہوں نے اللہ کی حمد کی، ان کا شکر کیا، قریش کی بڑائی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعریف بھی کی، اور اس وقت خطبہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مہر بھی دیا۔ کچھ نریشنز میں آیا ہے کہ 20 اونٹ دیے گئے، کچھ میں کہا ہے کہ 12 اخیا چاندی کے دیے گئے، ٹھیک ہے؟ اخیا کو انگلش میں نگٹس کہتے ہیں، تو سلور نگٹس جو تھے وہ 12 سلور نگٹس دیے گئے۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اب موسٹ اوتھینٹک اوپینین کے اکارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد جو تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئی، ایکسیپٹ ابراہیم، ٹھیک ہے؟ ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ماریہ سے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مدینہ ہجرہ کرنے کی بعد کی بات تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنی اولادیں ہوئیں؟
2 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ پہلے تھے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ اور عبداللہ کو پیار سے طاہر اور طیب بھی پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تھے قاسم اور عبداللہ، وہ اللہ کی مرضی سے بچپن میں ہی گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکیاں تھیں وہ سب بڑی ہوئیں، اسلام قبول کیے، اور سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساری لڑکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 6 مہینے بعد گزر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صرف یہ بات کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غمگین ہو گئے تھے کہ وہ کئی مہینوں تک نہیں مسکرائے۔ کسی بھی صحابی نے ان کو کئی مہینوں تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرہ کر کے گئے تھے تب انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کچھ بھی لا کر دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں وہ سب کچھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بانٹ دیتے تھے یا ان کی بہن کو دے دیتے تھے۔ انفیکٹ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی سے جلن نہیں ہوئی سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، جبکہ وہ میری شادی سے کئی وقت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنا میں ان سے بہت جلتی تھی۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت دین کے لیے لگا دی۔ وہ اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی محبت کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سپورٹ تھی۔ وہ ہمیشہ ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی تھی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسروں کا خیال رکھتی تھی، دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ اسی لیے ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سب کچھ لوگوں میں بانٹ دیتی تھی، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی۔ یاد ہے نا خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کے سب سے زیادہ پیسے والی عورت تھی، لیکن وہ اپنا سارا مال اور اپنا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی تب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی عورت تھیں جس نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو جنت میں بہت بلند مقام دیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کہا گیا ہے، مدر آف آل بلیورز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو اب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزار دی تھی۔ تو اب خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اراؤنڈ 10 سال بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے تھے، جب وہ 35 سال کے تھے، تب کعبہ کے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں لوگ کعبہ کے قریب رہتے تھے، تو ایک عورت تھی جو وہ اپنا کھانا پکا رہی تھی، اور کھانا جب وہ پکا رہی تھی تو سڈنلی وہ آگ جا کر کعبے کے کپڑے کو لگ گئی، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیوار جل گئی تھی۔ اور پھر کچھ وقت بعد وہاں پر فلڈز بھی آئے، بہت تیز فلڈز تھے، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیوار جو تھے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ تو اب کعبہ کی مرمت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تو قریش کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ کہیں سے اچھی لکڑی یا پتھر کے انتظام کریں، کیونکہ وہ لوگ ریگستان میں رہتے تھے، رائٹ، اور وہاں پر یہ سب کچھ ملنا مشکل تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک رومن کنگ تھا، ٹھیک ہے، روم کا کوئی ایک بادشاہ تھا جو یمن میں ایک چرچ بنانے کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ اس چرچ کو بنانے کے لیے دوسرے ملک سے، دوسرے کنٹری سے سامان منگا رہا تھا، اور یہ سامان ایک جہاز میں یمن آنے والا تھا جس کو جدہ ہو کر جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس جہاز میں بہترین کاریگر، بہترین لکڑی، پتھر، سب کچھ موجود تھا۔ تو دیکھیے، انسان تو پلان کرتا ہے، رائٹ، لیکن اللہ کے پلان کے آگے اس کے پلانز بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو جہاز تھا جس میں مال آ رہا تھا، جو یمن کی طرف جا رہا تھا، یہ جہاز جدہ کے قریب پہنچا، اور جب وہ جدہ کے قریب پہنچا، اور اس وقت جدہ کو جدہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا طوفان آیا جس کی وجہ سے یہ جہاز ٹوٹ گیا۔ اب اس پر جو لوگ تھے وہ اس سامان کو لے کر یمن نہیں جا سکتے تھے، تو وہ جو سب سے قریب پورٹ تھا جو کہ جدہ، وہیں پر اتر گئے۔ وہ جتنا مال اپنے ساتھ لے سکتے تھے
وہ سامان لیے اور جدہ پر اتر گئے۔ اب وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ جو بھی سامان ان کے پاس ہے یہاں پر جدہ میں بیچ دیں گے اور جو پیسے آئیں گے اس سے وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ تو جدہ میں اس سامان کو لے کر ایک بہت بڑا سیل لگا تھا اور قریش کو اس بات کا پتہ تھا۔ تو یہ لوگ کیا کیے، جو لیڈرز تھے قریش کے، وہ سارے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیے کہ کعبہ کو بنانے کے لیے یہ سامان خریدا جائے جس کے لیے ان کو پیسے جمانے تھے۔ تو اب یہ لیڈرز نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو بنانے کے لیے ہم غلط پیسہ تو استعمال نہیں کریں گے۔ تو جو پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ ہر برائی سے پاک تھا، یعنی نہ وہ سود کا پیسہ تھا نہ وہ کوئی غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ تھا۔ دیکھیے اس وقت بھی ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اس بات کا علم تھا کہ سود، جوا، یہ سب کچھ غلط ہے اور اس سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے، اور اسی لیے یہ لوگ بھی وہ پیسہ جمع جو کیے تھے وہ حلال کا پیسہ تھا، اس میں وہ لوگ کوئی ملاوٹ نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو بھی پیسہ جمع ہوا وہ پیسہ لے کر قریش کے لیڈرز جدہ گئے تاکہ وہ وہاں جا کر سامان خریدیں۔ تو سامان خریدے، ساتھ ساتھ جو کاریگر تھے ان کو بھی ہائر کیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ آ کر کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں۔ تو اب سامان خریدنے کا کام تو ہو گیا، کاریگر بھی مل گئے۔ اب سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ تو اب ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کعبہ کو بنانے کے لیے اس کو توڑا کیسے جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ ڈر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اور یہ خالد بن ولید کے والد تھے۔ ٹھیک ہے، خالد بن ولید کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بھی آگے جانیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ ہماری نیت جانتا ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کعبہ کی دیوار کو توڑنا شروع کیا، اور سارے لوگ بس کھڑ کر یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو جب دیوار گرنے کے بعد بھی یہ صحیح سلامت تھے تو پھر لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک کام کریں گے، ہم ایک رات انتظار کر کے دیکھتے ہیں کہ مغیرہ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم سب مل کر اس کام کو انجام دیں گے، یعنی کعبہ کو توڑنے میں مدد کریں گے۔ تو دوسرا دن ہوا اور ولید بن مغیرہ سلامت تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جو باقی لوگ تھے وہ سب آگے بڑھ کر اب کعبہ کو توڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے قبیلے والے جو تھے، یہ سارا کام، کعبہ کا جو کام تھا کنسٹرکشن کا، اس کو ڈیوائیڈ کیے کہ کچھ لوگ کچھ کام کریں گے، کچھ لوگ کچھ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سارے قبیلے والے جو تھے وہ اس کام کو آپس میں بانٹ لیے اور سب مل کر امن کے ساتھ ایک ساتھ کعبہ کو بنا دیے۔ اچھا، اب کعبہ تو بن گیا لیکن یہ پرانا سائز جتنا بڑا نہیں تھا، بلکہ یہ اس سے چھوٹا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قریش کے پاس جتنا حلال کا پیسہ تھا اس میں جتنا سامان آیا وہ سامان میں صرف اتنا ہی حصہ کعبہ کا بنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پرانا سائز تھا اس سے کعبہ تھوڑا سا چھوٹا بن گیا۔ تو اسی لیے یہ لوگ جو 6 یارڈز کا جو ایریا تھا، جو ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا تو وہ نہیں بنا سکے، اور اس ایریا کو الحجر یا الحتیم بھی کہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ لوگ پرانے سائز کا کعبہ بنا نہیں سکے تو اسی لیے وہ لوگ یہ مارک کو چھوڑ دیے تھے، یہ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے کہ وہ اس کا ایکچول سائز وہاں تک تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کعبہ تو بن گیا، اب باری تھی حجر اسود کو لگانے کی، ٹھیک ہے، وہ جو بلیک سٹون ہوتا ہے نا کعبہ کے کارنر پہ، اس کو لگانے کی باری آئی۔ تو اب جب یہ بات آئی تو لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر ٹرائب یہ چاہتا تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ پتھر کو وہ لوگ لگائیں۔ تو ان میں ایک ٹرائب تھا جو بنو مخزوم کا ٹرائب تھا، جو ابو جہل کا ٹرائب تھا۔ شاید آپ لوگوں نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ لوگ اپنے ہاتھ خون سے رنگ دیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ قسم اٹھائے کہ حجر اسود کو وہ لوگ لگائیں گے، یعنی بات بڑھ گئی تھی، اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ کنسٹرکشن رک گیا اور بات خون خرابے تک آ گئی تھی۔ تو ان لیڈرز میں سے ایک بزرگ لیڈر تھے جس کا نام تھا ابو امیہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس میں ہم خون خرابہ کیوں کریں، یہ تو اللہ کا گھر بن رہا ہے، رائٹ؟ تو جب ہم حرام کا پیسہ نہیں لگائے اس میں تو پھر ہم ایسے غلط کام کیوں کریں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیوں کریں؟ ہم ایک کام کریں گے، حرم میں اب جو بھی انٹر کرے گا، جو بھی داخل ہوگا، ہم یہ بات اس پر چھوڑ دیں گے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ پتھر کون لگائے گا۔ اور اس بات کو لے کر سب راضی ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے وہاں سے کون انٹر ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہو، اور جب وہ داخل ہوئے تو سب لوگ خوشی سے پکار اٹھے کہ الامین آیا ہے، الامین آیا ہے. کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، ان کا ریلیشن شپ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، تو ہر کوئی یہ سوچ کر خوش ہوا کہ شاید ان کو موقع ملے گا حجر اسود کو لگانے کا. اور دیکھیے الامین، ٹھیک ہے، جو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے، الامین کا مطلب کیا ہے؟ بھروسے مند یا ٹرسٹ ودی. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اتنا بھروسہ کرتے تھے اس وقت سے ہی کہ ان کو الامین کہتے تھے. اس زمانے میں لوگ ٹائٹلز دیا کرتے تھے لوگوں کو. اگر کوئی بھی انسان کی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی ہوتی تو ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ الامین کہہ کے پکارتے تھے، یعنی کہ سچا اور بھروسے مند. اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک بھروسہ کرتے تھے کہ وہ اپنا سارا مال، جو ٹریجر ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس، وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے. کیونکہ اس وقت بینکس تو نہیں ہوتے تھے، رائٹ؟ تو لوگ اپنا مال، اپنا ٹریجر جو ہے وہ کسی کے پاس رکھاتے تھے تاکہ وہ سیف رہے، سیکیور رہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مال رکھاتے تھے کیونکہ وہ ان پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتے تھے. خیر، تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود وہ لگائے، تو انہوں نے ایک چادر منگوائی جس میں انہوں نے حجر اسود کو رکھا، اور ہر ٹرائب سے، ہر قبیلے سے ایک آدمی کو بلائے اور ان سے کہا کہ اس چادر کو پکڑے. اور سب اس چادر کو پکڑے اور سب مل کر اس کو اٹھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ بٹھا دیے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، ان کی وزڈم، ان کے انٹلیکٹ سے اس مسئلے کا حل مل گیا، ٹھیک ہے، اور سارے ٹرائبز خوشی خوشی اس کام کو کر دیے اور خون خرابہ ہونے سے بھی رک گیا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے داخل ہو اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی حجر اسود لگایا جائے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کیسے اللہ نے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس پاک کام کے لیے، رائٹ؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر برائی سے پاک تھے، وہ اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک رکھے. انہوں نے اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی بتوں پر چڑھا ہوا کھانا کھائے، نہ کوئی برے کاموں میں انڈلج تھے، ٹھیک ہے. وہ ہر برائی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے. دیکھیے ہم نے اب تک بھی جو انسیڈنٹس دیکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا رول جو تھا وہ مکہ کی سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ تھا، رائٹ؟ کیونکہ وہ پہلے سے بھی مکہ کے سوسائٹی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، چاہے وہ بیٹلز ہو، چاہے وہ کوئی کانویننٹس ہو، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیولی ایک رول پلے کرتے تھے. اس کے باوجود بھی مکہ میں کوئی بھی فیسٹیولز یا کوئی بھی فیئرز جو ہوتے ہیں جس میں آئیڈولیٹری ہوتی، کیونکہ اس وقت یہ بہت ہی عام چیز تھی، تو آئیڈولیٹری ہوتی، بت پرستی ہوتی، شراب ہوتے، جوا کھیلا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے، ٹھیک ہے. وہ کبھی ان سب میں پارٹیسپیٹ نہیں کیے تھے. جبکہ مکہ میں یہ ساری چیزیں جب ہوتی تھیں تو بہت ہی بڑا فیسٹیول کی طرح منایا جاتا تھا، کافی سارے لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، کافی کچھ چیزیں ہوتے تھے، لیکن یہ سب اسلام کے خلاف تھے. تو شروع سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فطرہ پر تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین پر تھے. مکہ میں بس کچھ ایسے لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے تھے. وہ لوگ کوئی آئیڈولیٹری یا کوئی بت پرستی میں انوالوڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کو حنفا کہتے تھے، ٹھیک ہے. حنفا کا مطلب وہ لوگ جو کبھی بھی شرک پہ نہیں تھے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو شرک میں انوالو نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. تو اس وقت بھی مکہ میں کچھ ایسے حنفا تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، ٹھیک ہے. اور اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.